دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہماری امت مسلمہ کی دگرگوں حالات اور جو مسلمانوں کا اس وقت معاملہ ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور پسند بھی آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یا یہ رائٹ اپ اچھی لگے تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک طیارہ، صرف ایک طیارہ کافی ہے پوری امت کی آنکھیں کھولنے کے لیے، لیکن نہیں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کی تعمیری لاگت 1.5 ملین ڈالر ہے، 1.5 بلین ڈالر ہے، جبکہ امریکہ کا ایک B-2 بمبار طیارہ 2.1 بلین ڈالر کا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ امت مسلمہ عمارتیں بلند کرتی رہی اور وہ قوم اپنی سوچ بلند کرتی رہی، اس لیے ہم پیچھے ہیں اور وہ آگے۔ امریکہ ہر سال 900 بلین ڈالر دفاع پر خرچ کرتا ہے، اور ہم ابھی تک فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس سونا ہے۔ بس تیل لے کر ناچتے رہیے، سونا لے کر سوتے رہیے۔ دوستوں، تیل سے عقل نہیں خریدی جا سکتی، سونا سے شعور نہیں حاصل ہوتا۔ ہم خواب بناتے ہیں، وہ منصوبے بناتے ہیں۔ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں۔ ہم تقریر کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں۔ کیا یہی فرق ترقی یافتہ اور زوال پذیر قوموں کا نہیں ہے؟ اگر ایک طیارہ ہماری سب سے بڑی عمارت سے مہنگا ہو سکتا ہے تو شاید ہمیں اپنی سوچ کا نقشہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس مسجدیں نہیں، لیبارٹریاں بھی چاہیے۔ صرف ممبر نہیں، مائکروسکوپ بھی۔ صرف عالم نہیں، سائنسدان بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا ہی زور دے کر فرمایا کہ میں نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تعریف سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں اخلاقی اور مذہبی طور پر فوقیت حاصل ہے۔ یقیناً مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے، پر کیا ہم عملی طور پر بہتر انسان یا مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر بہترین عمل اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی سب سے بڑی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمارے کاندھوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم نے مذہب اسلام کو عملی طور پر اپنایا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب نے اسلامی اصولوں کو عملی طور پر اپنا کر دنیا میں ترقی اور کامرانی حاصل کی ہے، اور ہم صرف نام کے مسلمان بنے اتراتے پھرتے ہیں۔ جناب، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جب تک ہم عملی طور پر اسلامی اصولوں اور اقدار پر پوری ایمانداری سے نہیں چلیں گے، ہم دنیا میں اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل کر مسلمانوں نے وہ عروج حاصل کیا جو تاریخ انسانیت میں آج تک کوئی حاصل نہ کر سکا۔ یہ بات ہم سب کو مان لینی چاہیے کہ ہم اس وقت ایمان کی کمزور ترین منزل پر موجود ہیں، اور ہمارا رب ہم سب سے سخت ناراض ہے۔ ہر معاملے کو اگر نظر انداز کریں گے تو آپ کو اندازہ کیسے ہوگا؟ یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ فلسطین کے حالات، یہ برما کے حالات، یا انڈیا کے مسلمانوں کے حالات، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جس طرح کی کسمہ پرسی کی زندگانی اور جس طرح کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ؟ جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کو نیست و نابود کر دیا،
ہماری بات نہ ماننے پر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر نہ چلنے پر تمہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو شکر کیجئے کہ ہمیں وارننگ مل رہی ہے، ابھی بھی سمجھ جائیں۔ یہ بات ہم سب لوگوں کو مان لینی چاہیے کہ ہم اس وقت ایمان کے کمزور ترین منزل پر موجود ہیں، اور ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے سخت ناراض ہے۔ اگر اب بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو تاریخ کے کچرے دان میں ڈال دیے جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی تاریخ کے کباڑ خانے میں ہی پڑے ہیں۔ دوستو، ہم نے بچوں کو ماضی کے قصے سنائے، دشمن نے انہیں مستقبل کا ہنر سکھایا، اور نتیجہ ہم ماضی میں جیتے رہے اور وہ مستقبل میں پہنچ گئے۔ بہت شکریہ میرے دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔